تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے محرم کی 10 تاریخ کو لاٹھی ڈنڈے کا کھیل کھیلنا یا ڈھول تاشے کے ساتھ جلسے جلوس نکالنا اس طرح وغیرہ وغیرہ کرنا شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے، کرنا کیسا ہے؟ سوال کرنے والے مولانا یونس صاحب اتراکھنڈ سے۔ ماشاءاللہ سوال نے آپ بہت بہترین پوچھا ہے، تفصیل سے تو جواب دینا مشکل ہے لیکن مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ میں اس ڈھول تاشے جو کچھ بھی محرم کے اندر کرتے ہیں، میں ایک واقعے سے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الطٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جسے عصا کہتے ہیں کہ جب زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قال ہی عصائی اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، تو اس میں پوری تفصیل سے اللہ نے فرمایا۔ اور دوسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی طور پر ایک معجزہ وہ دیا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے اندر رکھتے، جیسے باہر نکالتے تو ان کی ہتھیلی جو ہے چمکنے لگتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزے دے کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون کے سامنے یہ 2 معجزے بتائے، کہا کہ بھائی تو اگر خدا ہے تو یہ 2 دکھا مجھے کر کے۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، تم تو جادوگر ہو، یہ تمہاری چیزیں جادو سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر جادو ہے تو اپنے جادوگروں کو بتا، مقابلہ کر دیکھیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھی بات ہے، تم جاؤ، میں اس تاریخ کا کوئی نہ کوئی دن طے کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے سارے جادوگروں کو، سارے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ لکھا ہے کہ 70,000 جادوگر اس دن جمع ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ موسیٰ اب بتاؤ کہ کس دن ہم مقابلے کے لیے تمہارے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس دن ہم میرا اور تمہارے جو جادوگر ہیں ان کا مقابلہ ہوگا، اس دن جس دن تمہارا خوشی کا دن ہوتا ہے، یعنی اس دن تم بہت زیادہ خوش ہوتے ہو اور جلسے جلوس تم اس دن کرتے ہو، اور تمہارا جو ہے ایک جلوس بھی نکلتا ہے خوشی کے طور پر، اس دن ہم جو ہے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور چونکہ اس دن تم دن چڑھتے ہی تم اس دن جو ہے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہو، تو یہ دن وہ جو ہے خوشیاں کیا کرتے تھے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ تو تفسیر گلدستہ تفاسیر ایک کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر جو ہے 490 پر 4 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، یوم الزینہ یعنی جس دن وہ خوشی کیا کرتے تھے، فرعونی لوگ جو جلسے جلوس کیا کرتے تھے، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہ دن جو تھا محرم کی 10ویں تاریخ تھا۔ تو یوم الزینہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن محرم کا 10ویں تاریخ تھی، کیونکہ اس دن فرعون کے دربار میں اور فرعونی لوگ جو ہیں اس دن جلسے جلوس کیا کرتے تھے۔ تو اس واقعے کو بتانے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جلسے جلوس کرنا، ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 10 محرم کی بہت اہمیت تھی، وہ بہت تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن اس دن جو ہے ان کا ایک رواج تھا کہ ان کے نزدیک بھی جو ہے اس کی اہمیت بہت تھی، وہ اس لیے خوشی کیا کرتے تھے، جلسے جلوس کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو جلسے جلوس کرنا اور جو ہے لاٹھی چاقو وغیرہ لے کر جو ہے روڑوں پر پھرنا اور یا حسین یا علی کے نعرے لگاتے ہوئے پھرنا، یہ فرعونیت کی علامت ہے، روافظ کی علامت ہے اور شیعیت کی علامت ہے۔ تو اس لیے یہ اہل بیت سے محبت کی علامت نہیں بلکہ اہل بیت کی یہ دشمنوں سے علامت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرعونیت نے فرعون کے زمانے میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ 10 محرم کو وہ لاٹھی کیا کرتے تھے، ایک تو بات یہ ہمیں ثابت معلوم ہو رہی، اور دوسری چیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے شیعہ لوگ اور روافظ نے اس چیز کو ایجاد کیا اور زیادہ پختگی پہنچائی۔ تو 10 محرم کے دن جو ہے
یا گلی کوچوں میں یا اس طرح بازاروں میں نکلنا کہ لاٹھی لے کر چاقو لے کر اور پھر تو یہ کہنا کہ ہم جو ہے حضرت حسین کے عاشق ہیں، اہل بیت کی ہم سے محبت کرتے، یہ سب چیزیں آپ کی غلط ہیں، نہیں کرنا چاہیے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں نے بہت لوگوں کو یہ چیز بھی دیکھا ہے کہ جلوس تو نکالتے ہیں جس میں خوبصورت عورتیں بھی سب سے پہلے باہر نکلتی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے تلواروں کی، پھر اس کے پیچھے جو ہے تعزیے بنائے جاتے ہیں اور جو ہے پنجے وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ پیچھے آتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنے کے لیے گلیوں کے اندر کئی گلیوں کے اندر جو ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں مستورات بھی ہوتے ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کی کھیل نہیں ہے؟ شریعت تو کھیل نہیں بنایا جا رہا، کیا یہ شریعت سے کہیں ثابت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس طرح کرنے سے غیروں کی دلوں میں روب پڑے گا۔ بھئی غیروں کی دلوں میں اس سے روب نہیں پڑے گا، بلکہ غیروں کی مشابہت ثابت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے بنگلور کے اندر دیکھا جاتا ہے، کرگا ایک ہندوؤں کی عید ہوتی ہے، وہ ایک تہوار ہے ان کا، اس تہوار کے اندر وہ جو ہے انگار پر چلتے ہیں، جیسا کہ 10 محرم میں ہمارے مسلمان چلتے ہیں، اور ان کی ایک عید ہے جو گنیش کی عید ہوتی ہے، گنیشا کی عید تہوار ہے ان کا۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھی جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ یہ ایک غیر مسلم ایک ہندو نے اس بات کا اشکال کیا ہے، کہا ہے کہ بھئی ہندوؤں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے بتاؤ، تم بھی جو ہے ایک زمین میں ایک دیوار کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاتے ہو، جیسا کہ ایک مزاروں پر جاؤ تو وہاں دیکھو کہ ایک آدمی جو ہے، ایک عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہیں، وہ جا کر ایک دوسرے کو جا کر مزار کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ تو کہا کہ بھئی تم بھی انسان کے سامنے سر جھکا رہے ہو اور ہم بھی جھکا رہے ہیں، اور ہمارا تمہارا فرق کیا رہا؟ اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم جلسے جلوس میں کرتے ہو اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں، اور ہمارے تمہارے میں کیا فرق رہا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ تم ٹوپی پہنتے ہو، ہم ٹوپی نہیں پہنتے، تم یہ کہتے ہو، ہم جو ہے 360 کہتے ہیں، فرق اتنا ہی، لیکن عبادت تو دونوں ایک ہی ہے۔ اس لیے تو آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رام اور خدا دونوں ایک ہی ہیں، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ 10 محرم کی رات ہو یا 12 ربیع الاول کے دن ہو، اس طرح کی چیزوں سے شریعت سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ غیروں کی دلوں میں محبت پڑنے کے بجائے غیر اس سے نفرت کھاتے ہیں، اور غیر جو ہے اس سے نفرت کھاتے ہیں، اور پھر جو ہے اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز ہندوستان سے جا رہا تھا تو اس نے ایک چیز دیکھا، انگریز نے دیکھا کہ بھئی محرم کی 10ویں تاریخ کو لوگ جو ہے جلسے جلوس کیا کر رہے ہیں، جلوس نکالا کر رہے ہیں۔ تو انگریز نے جاتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ کیا نکل رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ جلوس ہے۔ تو انگریز نے جاتے ہوئے ہندوستان کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ اب یہاں سے ہندوستان کے اندر سے دین ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء نے محنت کی، دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اور الحمدللہ اس کا کام ہوا، پھر دنیا کے اندر دین باقی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اپنے مستورات کو بھی نہ بھیجے، اللہ نہ کرے اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو سب زمین میں جائیں گے۔ کہ نماز چھوڑی جاتی ہیں، دیکھا اپنے محرم کے جو جلسے جلوس کیا کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول کے جو جلوس نکالتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ نماز ہو رہی، نماز چھوڑ کر باہر جلوسوں میں نکلے ہوئے ہیں، جبکہ حضرات صحابہ کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کا وقت تھا، نماز کی حالت میں جن کو شہید کیا گیا، تو مرتے دم تک انہوں نے نماز کی پابندی کری۔ اب دیکھیں کہ جلسے جلوسوں میں نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں کرنا، محرم کے 10ویں تاریخ کو لاٹھی بازی کرنا، اس طرح کی چیزیں جو کچھ بھی ہو، یہ ایسی چیزیں کرنا، یہ فرعونیت کی علامت ہے، یہ شیعہ کی علامت ہے، روافظ کی علامت ہے، اور اہل بیت سے دشمنیوں کی علامت ہے یہ۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں نہ کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جانے والوں کو بھی روک دیا کریں۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ میرا جو ہے جواب سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ جانم فدائے نبی